نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ذی قعدہ کی 26 تاریخ ہو چکی اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد ذی الحجہ کا مقدس اور بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس لیے آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اعمال ذی الحجہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، عربی میں عشرہ کے معنی آتے ہیں 10، اور عشرہ ذی الحجہ سے مراد ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ یہ عشرہ جو یکم ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے، جو 1 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے اور 10 ذی الحجہ پر جا کر جس کی انتہا ہوگی، یہ سال کے 12 مہینوں میں بڑی ہی ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے والفجر، قسم ہے صبح کے وقت کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جوڑ کی اور قسم ہے کلی کی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اللہ رب العزت کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ذات ہی ایسی ہے کہ جب چاہے جو چاہے کہہ دے، وہ برحق ہی برحق۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کا قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز اللہ رب العزت کے یہاں بڑا ہی اونچا مقام رکھتی ہے۔ اور دیکھیں، مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے کہا ہے کہ قرآن مقدس کے پارہ عام کے اندر سورہ فجر میں جو اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہی ہیں۔ چنانچہ دیکھیں، در منصور کے اندر کئی سندوں سے یہ روایت درج ہے، آقائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، اور وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور شفع سے مراد قربانی کا دن ہے۔ اسی طرح دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں واضح طور پر ان ایام کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ،
کہ اللہ رب العزت کو عبادت کے اعمال کسی دوسرے دن اتنے محبوب اور پسند نہیں جتنے ان 10 دنوں کے اندر محبوب اور پسند ہیں۔ چاہے وہ عبادت نفلی نماز ہو، ذکر و اذکار ہو، تسبیح و تلاوت ہو، صدقہ و خیرات ہو۔ دیکھیں یہاں تک فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، کہ اگر کوئی بندہ ان ایام میں ایک دن کا روزہ رکھ لے تو وہ ایک روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ایک روزے کا ثواب بڑھا کر 1 سال کے روزوں کے برابر کر دیا جاتا۔ اور فرمایا وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، کہ ان 10 راتوں میں ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، یعنی اگر ہمارے کسی بھائی کو ان 10 راتوں میں سے ایک رات میں بھی عبادت کی توفیق مل گئی تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے شب قدر کے اندر عبادت کر لی۔ دیکھیں شب قدر کے لیے ہم لوگ ترشا کرتے ہیں، شب قدر کے لیے ہم لوگ تڑپا کرتے ہیں، کیونکہ پکی تحقیق کے ساتھ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شب قدر آتی کب ہے، صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ مبارک رات آتی۔ لیکن دیکھیں اس حدیث مبارکہ کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف لفظوں میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان 10 راتوں میں ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر۔ اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی بھائی ان 10 کی 10 راتوں میں جاگے اور عبادت کر لے، اللہ رب العزت اس کو کس قدر اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ اس لیے کہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں کہ اس عشرہ ذی الحجہ کی قدر کریں، ان 9 ایام کے اندر دن کا روزہ رکھیں اور رات میں بارگاہ ربانی میں عبادت کریں، اپنے روٹھے رب کو منانے اور راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معاف کرائیں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں ان ایام کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ وہ عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے ایام کے اندر انجام نہیں دی جا سکتی، ان کی انجام دہی کے لیے اللہ رب العزت نے اسی زمانے کو اور اسی وقت کو مقرر فرمایا۔ مثال کے طور پر دیکھیں حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام کے اندر انجام نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں دوسری عبادتوں کا تو یہ حال ہے کہ فرائض کے علاوہ آپ جب چاہیں نفلی عبادت کر سکتے ہیں، نمازیں 5 وقت کی فرض ہیں لیکن آپ جب چاہیں نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح روزے رمضان المبارک کے فرض ہیں لیکن آپ جب چاہیں نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے لیکن آپ نفلی صدقہ جب چاہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن دو عبادتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی انجام دہی کے لیے زمانے کو اور اوقات کو مقرر فرما دیا۔ انہی اوقات کے اندر ان عبادتوں کو کیا جائے گا تو عبادت شمار ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک تو ہے میرے پیارے بھائیو حج، اور دوسرے ہے میرے عزیز بھائیو قربانی۔ دیکھیں قربانی کے لیے اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے 3 دن یعنی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ مقرر فرما دی۔ ان ایام کے علاوہ اگر ہمارا کوئی بھائی قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔
ہاں البتہ اگر آپ چاہیں کہ بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دیں تو جب چاہے صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن قربانی ان ایام کے علاوہ باقی ایام کے اندر انجام نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے دیکھیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ایام یہ ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں۔ ان ایام کے اندر عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان ایام کی قدر کریں۔ لیکن دیکھیں ان ایام کے اندر کچھ اعمال اور ہیں جو بطور خاص مقرر ہیں، ان کا بیان کر دینا بھی میں مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو سمجھ کی عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد جو حکم سب سے پہلے ہماری جانب متوجہ ہوتا ہے وہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب حکم ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ آقائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو، جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اس کے بعد سے اس کے لیے بال اور ناخن کاٹنا درست نہیں۔ اب دیکھیں چونکہ یہ حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس لیے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا کہ انسان اس وقت تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ کر لے۔ اب دیکھیں بظاہر تو یہ حکم بڑا ہی عجیب و غریب سا لگتا ہے کہ جی مولانا بات سمجھ میں نہیں آئی کہ چاند دیکھ کر بال اور ناخن کاٹنے کو منع فرما دیا، لیکن اگر آپ میرے پیارے بھائیوں تھوڑی توجہ دیں گے، تھوڑا دھیان دیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آسانی کے ساتھ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان ایام کے اندر حج کی عظیم الشان عبادت مقرر فرمائی، اور اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت ہی بڑی جماعت اس عبادت سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دیکھیں اس وقت وہاں کا یہ حال ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسا مقناطیس لگا دیا ہے جو چاروں طرف سے اللہ رب العزت کے بندوں کو اللہ رب العزت کے گھر کی طرف کھینچ رہا ہے۔ دیکھیں ہر لمحے ہزاروں افراد دنیا کے کونے کونے سے، دنیا کے چپے چپے سے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ان حضرات کو اللہ رب العزت نے حج بیت اللہ کی ادائیگی کی سعادت سے نوازا ہے۔ ان حضرات کے لیے یہ حکم ہے کہ جب یہ بیت اللہ شریف کے پاس جائیں تو بیت اللہ شریف کا لباس یعنی احرام پہن کر کے جائیں، اور پھر احرام کے اندر شریعت نے بہت ساری پابندیاں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے۔ انہی پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، آپ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ تو دیکھیں قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر، آپ پر، ان لوگوں پر جو حج بیت اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہیں، اللہ رب العزت کے رحم و کرم کو متوجہ کرنے کے لیے یہ فرما دیا کہ بھائی تم لوگ حج پر تو نہ جا سکے، اس لیے کم سے کم اتنا ہی کر لو کہ جو حجاج کرام ہیں ان کی تھوڑی مشابہت اختیار کر لو، ان کی تھوڑی شباہت اپنے اندر پیدا کر لو۔ وہ اگر بال نہیں کاٹ رہے تو تم بھی مت کاٹو، وہ اگر ناخن نہیں کاٹ رہے تو تم بھی مت کاٹو،
ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو تمہاری یہی ادا پسند آ جائے اور پھر اللہ رب العزت تمہارا بھی بیڑا پار لگا دے۔ دیکھیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی علیہ الرحمہ ایک بات کہا کرتے تھے، آپ بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ بھائی اللہ رب العزت کی رحمت تو بہانے ڈھونڈا کرتی ہے۔ جس وقت ہمیں اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم آ گیا کہ تم حجاج کرام کی تھوڑی مشابہت اختیار کر لو، ان کی شباہت اپنے اندر پیدا کر لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رحمتیں ان حجاج کرام کے اوپر نازل کرنی منظور ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا فرمانا چاہتے ہیں، تاکہ جس وقت میدان عرفات کے اندر ان حجاج کرام کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کی بارشیں برسیں تو اس رحمت کی بدلی کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر بھی رحمت بن کر کے برس جائے۔ لہٰذا یہ مشابہت اختیار کر لینا، یہ شباہت اپنے اندر پیدا کر لینا، یہ میرے پیارے بھائیوں بہت ہی بڑی دولت ہے۔ اسی لیے دیکھیں حضرت خواجہ مجذوب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس صورت ہی ہوتی، ہمارے پاس فقط صورت ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت اسی صورت کو حقیقت میں تبدیل فرما دے اور ہمارا بھی بیڑا پار لگا دے۔ اسی طرح دیکھیں یہی حضرت ڈاکٹر عبدالحی علیہ الرحمہ ایک اور بات کہا کرتے تھے، بڑی اچھی بات۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ذرا سوچو کہ کیا اللہ رب العزت ہمیں حج کی رحمتوں برکتوں سے صرف اس وجہ سے محروم فرما دیں گے کہ ہمارے پاس حج پر جانے کے لیے پیسے نہیں تھے، یا اس وجہ سے محروم فرما دیں گے کہ ہمارے پاس پیسے تو تھے لیکن حالات نے ہمیں جانے کی اجازت نہیں دی؟ ایسا نہیں میرے پیارے بھائیوں، بلکہ اللہ رب العزت تو ہمیں بھی ان رحمتوں برکتوں میں شامل کرنا چاہتے، بس تھوڑے دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ میرے بندو حجاج کرام کی کم سے کم تھوڑی سی مشابہت ہی اختیار کر لو، ان کی شباہت ہی اپنے اندر پیدا کر لو۔ وہ اگر بال نہیں کاٹ رہے تم بھی مت کاٹو، وہ اگر ناخن نہیں کاٹ رہے تم بھی مت کاٹو، میں اللہ رب العزت تمہیں بھی حج کی رحمت و برکتوں میں شامل فرما لوں گا۔ اسی طرح دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، ان ایام کے اندر ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان ایام کی اتنی فضیلت ہے کہ ان ایام میں ایک دن کا روزہ ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح دیکھیں 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے، بقرعید سے 1 دن پہلے، جس دن اللہ رب العزت نے حج کا سب سے عظیم الشان رکن وقوف عرفہ تجویز فرمایا، اور ہمارے لیے اس خاص نویں تاریخ کا نفلی روزہ مقرر فرمایا، جس کے بارے میں آقائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ جو بندہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے، مجھے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے، مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس ایک روزے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے پھر کہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، ان ایام کے اندر دن کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں اور اپنی راتوں کو اللہ رب العزت کی عبادتوں سے مزین کریں۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔